أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الصف کی آیت ہے۔ آج صرف ایک آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا، سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پھر پیغام دیا گیا تھا کہ اے ایمان والو، تم وہ بات مت کہو جو تم کرتے نہیں، جو تم کہو تو وہ کرو بھی۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے مجاہدین کی تعریف بیان فرمائی کہ صحابہ جو مجاہد ہوا کرتے تھے یکجٹ ہو کر سب بندی کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے دشمن سے مقابلہ کیا کرتے تھے، وہ ایک ساتھ ایسے ہوتے تھے سب بندی میں گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ آگے چل کر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ بیان فرمایا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا پہلے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بشارت دینا کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ایک آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے اسی کو آج سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم مجھے ایذا کیوں پہنچاتے ہو، تم مجھے تکلیفیں کیوں پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، تم جاننے کے باوجود مجھے کیا پہنچا رہے ہو، ایذا پہنچا رہے ہو، تکلیفیں پہنچا رہے ہو۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور بھی ٹیڑھا کر دیا۔ جب یہ بگڑنے لگے، حد سے تجاوز کرنے لگے، اللہ نے ان کو اور بھی کیا کر دیا، اس کی انتہا تک پہنچا دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پیغام کو بیان فرمایا جو پیغام حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم مجھے ایذا مت پہنچاؤ۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی شمار ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل جانتے ہیں کہ بڑے شریر قسم کے لوگ تھے وہ، حالانکہ اس کے ایمان قبول کرنے والے بھی شریر قسم کے لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے متبعین، ان کے ماننے والے بھی کیا تھے، شریر قسم کے تھے، دین کے تقاضوں پر چلنا نہیں چاہتے تھے، دین پر صحیح طور پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، بس حضرت موسیٰ کو آرڈر دیتے تھے کہ یہ سہولت ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ سے، موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، اللہ تمہاری بات سنتے ہیں، دیکھو اللہ سے درخواست کرو، مجھے کوئی اچھا علاقہ چاہیے رہنے کے لیے، سرسبز و شاداب علاقہ ہو، وہاں ہم رہیں آرام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے یہ کہو کہ تمہیں سرسبز و شاداب علاقہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ تم کو جو ہے جہاد کرنا پڑے گا۔ کیا ہے؟ جہاد کرنا پڑے گا۔ وہ علاقہ عمالقہ کا علاقہ ہے، قوم عمالقہ سے تم جہاد کرو، ان کو شکست دے دو، اور وہ علاقہ تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گا، اور وہ جو ہے سرسبز و شاداب علاقہ ہے، تم اس کے اندر آرام سے رہنا۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ جہاد کرو گے تو یہ چیز تم کو حاصل ہوگی، تو بنی اسرائیل نے سوچا کہ قوم عمالقہ جو ہے بڑی طاقتور قوم ہے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی لمبے چوڑے ہیں اور طاقتور ہے، اس سے ہم مقابلہ کریں گے تو پیٹے جائیں گے،
اس لیے وہ کہنے لگے کہ دیکھو موسیٰ، ایسا کرو، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارے رب جا کے لڑ لو اور ان کو شکست دے دو، جب میدان خالی ہو جائے تو ہمیں بلا لینا، ہم وہاں پہ آرام سے رہیں گے۔ ایسی شریر قوم تھی کہ نبیوں کی بات کو ماننا چاہیے، نبی کے اشارے کو قبول کرنی چاہیے، لیکن کیا کہنے لگے کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، جب جیت جاؤ گے تو ہمیں بلا لینا، ہم پھر وہاں پہ جا کے رہنے لگیں گے۔ تو بنی اسرائیل ایسے شریر قسم کے لوگ تھے، ایمان والے بھی ان میں سے ایسے تھے بعض کہ جو ہے حضرت موسیٰ کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو غیر ایمان والے جو تھے وہ تو تکلیف پہنچاتے ہی تھے، بعض ایسے تکلیفیں پہنچانے والے تھے، حالانکہ ان کے ماننے والے تھے، ان سے کہا گیا کہ جہاد کرو، لیکن وہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید کے اندر بھرا ہوا ہے۔ کئی مقامات پر اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اور جو ہے 19ویں پارے کے اندر دیگر بہت سارے مقامات پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعوں کو بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی ہے کہ اس زمانے کے اندر تکلیفیں دیکھو کس طرح پہنچاتے تھے وہ لوگ۔ اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، شریعت کی سختی ایک دم اچانک نہیں آئی، بتدریج شریعت کے اندر کیا ہوئی ہے، یہ سختی آئی ہے۔ تو بہرحال اس دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اتنی پابندی نہیں تھی، کوئی اگر بندہ چند مرد مل کے اگر ننگا نہانا چاہے پانی کے اندر، ندی کے اندر نہا سکتا تھا۔ تو بہرحال اس دور کے اندر جو ہے چند لوگ ننگا نہانے لگے ندی کے اندر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور انبیاء کی شان کے اندر یہ بات یہ بھی ہے انبیاء کی شان میں کہ وہ بالکل حیا والے تھے۔ وہ کیا تھے، بالکل حیا والے تھے، اور وہ کپڑا پہن کر ہمیشہ کیا کرتے تھے، نہاتے تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں نہاتے تھے جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ احزاب میں کیا ہے۔ وہ ننگا نہیں نہاتے تھے بلکہ کپڑا پہن کر نہاتے تھے، اور ان لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر نہاتے تھے۔ تو ان کی قوم کے لوگ پھر کہنے لگے، ہو نہ ہو موسیٰ کے اندر کوئی عیب ہوگا، یا اس کے جسم کے اندر کوئی برس کی بیماری ہوگی، یا اس کے جو فوتے ہیں، خصیتین ہیں، وہ کچھ بڑے ہوں گے۔ طرح طرح کے آپس میں کیا کرنے لگے، الزام تراشی کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ عیب ہوگا، اس عیب کی بنیاد پر جو ہے یہ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں نہاتے ہیں۔ تو بہرحال انبیاء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اعلیٰ نسب والے تھے، اعلیٰ خاندان والے تھے۔ کمزور خاندان والے کے اندر انبیاء کو نہیں بھیجا گیا، اعلیٰ نسب والوں کے اندر بھیجا گیا، تاکہ لوگوں کو بات ماننے میں بھی کیا آئے، مزہ آئے کہ بھئی ہمارا نبی جو ہے اعلیٰ خاندان کا رہنے والا ہے۔ تو ہر نبی جو ہے اعلیٰ خاندان کے رہنے والے تھے، اعلیٰ نسب کے رہنے والے تھے، اور کسی نبی کے اندر کوئی عیب اللہ نے نہیں ڈالا۔ اگر عیب ہوگا تو لوگ کیا ہوں گے، دور ہونے لگیں گے۔ ہر نبی وہ خوبصورت بھی اللہ نے پیدا کیا، کوئی نبی کالے کلوٹے نہیں تھے، ہر نبی کیا تھے، بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے، حسین و جمیل ہوا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے کسی نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوا کرتا تھا، اور کسی نبی کے کوئی نبی اندھا بھی نہیں تھا، کوئی نابینا بھی نہیں تھا، سب صحت مند بھی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے جو آتا ہے کہ ان کو اللہ نے بیماری دے کر آزمایا ہے، تو وہ چند ایام تھے، چند سال تھے، وہ پھر اللہ نے ان کو بھی کیا کر دیا، دور کر دیا۔ لیکن اکثر انبیاء جو تھے اللہ نے ہر عیب سے ان کو کیا کیا، مبرہ اور منزہ رکھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اس قوم کی حرکت کو دیکھو کہ یہ بنی اسرائیل کیا کرنے لگے، الزام لگانے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بیچارے نہا رہے ہیں، کپڑا پہن کر نہا رہے ہیں، تنہائی میں نہا رہے ہیں اور ندی کے اندر، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ عیب ہو سکتا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سوچا کہ جو ہے قوم کو جو ہے یہ چیز بتلا دیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تم الزام لگا رہے ہو کہ اس کے فوتے بڑے ہوں گے یا اس کے اندر برس کی بیماری ہوگی، یہ بالکل جھوٹا ہے۔ اور اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ندی کے اندر نہا رہے تھے، چشمے کے اندر نہا رہے تھے۔ وہاں پر قوم کے کوئی لوگ بھی نہیں تھے، وہاں پر قوم کے کوئی لوگ بھی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کے اندر جانے سے پہلے جو ہے کپڑا اتار کر پتھر کے اوپر پھینک دیا اور پانی نہانے لگے، اور وہاں پر قوم کے کوئی لوگ بھی نہیں تھے، کپڑا اتار کر پانی نہانے لگے۔ جب پانی نہا کر کپڑا لینے کے لیے گئے تو وہ کپڑا جس پتھر کے اوپر رکھا تھا وہ پتھر ان کا کپڑا لے کر بھاگ رہا ہے۔
یہ ایک معجزہ تھا۔ وہ کپڑا پتھر لے کر کیا پتھر جو ہے وہ کپڑا لے کر بھاگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لیے اپنا، اس کے ہمیشہ ہاتھ میں عصا رہتا تھا، بازو میں عصا رکھ دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لیے، اس واقعے کو اللہ کے رسول نے بیان کیا، اور امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر جو ہے ابواب التفسیر کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگنے لگے اور کہنے لگے صوبی حجر، پتھر میرا کپڑا تو کہاں لے کے بھاگ رہی ہے؟ میرا کپڑا، لاٹھی ہلا رہے ہیں، میرا کپڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے ہوئے جا رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں سوچے کہ یہ پتھر جو ہے کسی قوم کے لوگ وہاں پر ہوں گے تو وہاں تک پتھر جائے گا، بلکہ بے خیالی میں کہ یہاں پر کوئی ہے نہیں، ان کے پیچھے دوڑنے لگے کہ بھائی کپڑا مل جائے تو ہم اپنے صدر کو کیا کریں، چھپا لیں۔ لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ قوم کے سامنے ان کی برات کو ظاہر کر دیا جائے۔ قوم کے سامنے کیا ہے؟ ان کی برات کو ظاہر کر دیا جائے۔ بہرحال پتھر کو آواز دینے صوبی حجر، پتھر میرا کپڑا، پتھر سننے کے لیے تیار نہیں، وہ تو اللہ کے حکم پر ہے، وہ اللہ کے حکم سے کیا ہو رہی ہے، پتھر بھاگ رہی ہے۔ جاتے جاتے پتھر ایک ایسی جگہ پر جا کر رکی جہاں پر قوم کے چند لوگ تھے۔ قوم کے کیا تھے؟ چند لوگ تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ اتنے حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، اور جس الزام کو ہم لگا رہے تھے اس کے اندر وہ کوئی الزام نہیں ہے، اس سے بری ذمہ ہے۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ جیسے ہی پتھر وہاں پر ٹھہرا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کپڑے کو لیے اور جو ہے پہن لیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا، تھے بڑے جلالی، اسی عصا سے پتھر کو پیٹنے لگے، مارنے لگے کہ تم میرا کپڑا لے کر کیوں بھاگنے لگی۔ اتنا مارے کہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ 3 لکیریں، یا بعض نے کہا 4، بعض نے کہا 5 یا 6 لکیریں جو ہے پتھر کے اوپر آ گیا تھا۔ اتنی طاقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اس پتھر کو مارا، تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار کر دیا۔ تو اس طریقے سے بھی جو ہے قوم کے لوگ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو اسی واقعے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ جس کے بارے میں یہ الزام لگا رہے تھے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہوگی، اس وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں نہ رہے، اس واقعے کو اللہ رب العزت نے جو ہے سورۃ الاحزاب کے اندر بیان فرمایا، اور اس کی تفسیر اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، جس کو امام بخاری نے بخاری کے اندر نقل کیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ احزاب کی آیت، کہ اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ ابتدا کے اندر جو ہے اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ ایمان والو، تم اپنے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، نبی کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچانا۔ پھر بعد میں بیان فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ کالذین آذوا موسیٰ، کہ جو ہے وہ لوگ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا پہنچائی تھی؟ ایذا پہنچائی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو پھر اللہ رب العزت نے بری کر دیا ان کو ان کے اس بات کی وجہ سے جو وہ عیب لگایا کرتے تھے، جو بات وہ کہا کرتے تھے نا کہ موسیٰ کے اندر کوئی عیب ہے، اللہ کہتا کہ میں نے اس کے عیب کو جو ہے اس سے بری کر دیا، اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ان لوگوں کو یہ اطمینان دلا دیا کہ موسیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس بڑے مرتبے والے تھے، بڑے رتبے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے، کلیم اللہ تھے اور مستجاب الدعوات بھی تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ ان میں سے ایک اہم دعا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ سے کہا کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو فوراً سن لیا اور ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ تو جو ہے بڑی وجاہت والے، بڑی عزت اور مرتبے والے تھے اللہ کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال قوم کے لوگ جو الزام لگا رہے تھے، تکلیف پہنچا رہے تھے حضرت موسیٰ کو کہ ان کے اندر یہ جو ہے خرابی ہوگی، اللہ نے اس کی وضاحت کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کو ظاہر کر دیا کہ یہ نبی کے اندر کسی قسم کی کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اسی کو بیان فرمایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جب بہت زیادہ طرح طرح کے الفاظ اور جملے کسنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کو ستانے لگے ان کی قوم کے لوگ، تو کہنے لگے اے میری قوم کے لوگ، تم مجھے کیوں تکلیفیں پہنچاتے ہو؟ حالانکہ تم جانتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ تم جانتے نہیں، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا کیا ہوں؟ رسول ہوں۔
اتنا کہنے کے باوجود بھی جو ہے ماننے والی قوم نہیں تھی۔ اور اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے کہ اے پیغمبر، آپ کو کفار مکہ ستا رہے ہیں تو آپ اس پر صبر کیجئے، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی جو ہے ستایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھی جو ہے ان کی قوم نے کیا کیا ہے، ایذائیں پہنچائی ہیں، ستائے ہیں ان کو۔ بہرحال پھر اللہ نے بیان فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب اتنا کہنے کے باوجود ان کی قوم کے لوگ ماننے نہیں لگے اور جو ہے ٹیڑھا ہونے لگے، جتنا سمجھا رہے ہیں اور ٹیڑھا ہو رہے ہیں، سدھرنے کی جگہ اور بگڑ رہے ہیں، جب وہ اور ٹیڑھا ہونے لگے تو اللہ نے ان کے دل کو اور بھی ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بات اگر دیکھا جائے تو فاسق لوگ ہی ہدایت پر آتے ہیں، ایک ہے ہدایت یافتہ، ایک ہے وہ لوگ جو ہدایت یافتہ نہیں، فاسق ہی کو ہدایت ملتی ہے۔ یہاں پر جو بیان فرمایا گیا ہے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جس کے مقدر کے اندر ہدایت لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک بولتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے بے دین معلق، ایک ہوتا ہے بے دین مبرم، ایک ہوتا ہے بے دین معلق، ایک ہوتا ہے بے دین مبرم۔ بے دین مبرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج بھی بے دین ہے، مرنے کے وقت بھی بے دین رہے گا۔ اور بے دین معلق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس تقدیر کے اندر معلق ہے کہ کچھ دن یہ بے دین رہے گا، آگے چل کر اس کو توفیق ملے گی، توبہ کرے گا، پھر کیا ہے یہ دیندار بن جائے گا۔ تو یہاں پر بے دین مبرم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جس کے مقدر کے اندر ہدایت ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق قوم، فاسق سے مراد وہ قسم کے لوگ ہیں جس کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں تھا۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان واقعات سے عبرت و موعظت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عزتیں کرنے اور جو ہے ان کا احترام کرنے، اور جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام جو ہیں ادب و احترام سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے انبیاء پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر ان کے طریقے کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔